کوفہ جو کہ حضرت سیدنا علی کے شیعوں اور محبوبوں کا مرکز اور گڑھ تھا، یہ اس لیے تھا کہ آپ نے اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفے میں قائم کیا تھا، لہٰذا آپ کے سب محب وہیں جا کر آباد ہو چکے تھے۔ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں بھی حضرت امام حسین کی خدمت میں کوفہ تشریف آوری کی درخواستیں بھیج چکے تھے۔ اب جب کہ اہل کوفہ کو سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب حضرت امام حسین نے اہل کوفہ کے خطوط اور ان کے جذبات عقیدت و محبت اور جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ان کو ایک خط دیا جو آپ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا تھا، اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگائیں، اور اگر حالات سازگار ہوں گے تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات درست نہ ہوئے تو آپ واپس آ جائیے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں کمسن صاحبزادوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ پہنچے۔ آپ نے مختار بن ابو عبیدہ سقفی کے ہاں قیام فرمایا۔ محبان اہل بیت بڑے جوش و عقیدت سے بیعت کرنے لگے اور بیعت کے وقت بڑی بڑی قسمیں کھاتے کہ جان و مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام مسلم نے جب ان کے جذبات عقیدت و محبت کو دیکھا تو انہوں نے سیدنا امام حسین کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ اس میں حالات کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ اب تک 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں تاکہ ملت اسلامیہ کو یزید کے ناپاک تسلط سے نجات ملے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے نئے آنے والے محبان اہل بیت سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل بٹن کی علامت کو بھی ضرور دبائیے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے آنے کی شہرت اور اہل کوفہ کا جوش عقیدت سے بیعت کرنا اور دن بدن ان کے جوش میں اضافہ دیکھ کر یزید کے حامیوں عبداللہ بن مسلم اور عمارہ بن ولید نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت امام حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل کوفہ میں آ چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر گورنر کوفہ نے ان کے خلاف اب تک کوئی خاص کارروائی نہیں کی، لہٰذا اگر سلطنت کی بقا منظور ہے تو فوراً سخت اقدام اٹھایا جائے ورنہ عراق ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے اپنے خاص دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت ترین آدمی کو مقرر کیا جائے۔ چنانچہ یزید نے نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد کو، جو کہ ان دنوں بصرہ کا گورنر تھا، اسے حاکم مقرر کیا۔ ابن زیاد نے اپنے گھر والوں کے علاوہ 500 آدمی اپنے ساتھ لیے اور بصرہ سے نکل پڑا۔ ان میں سے کچھ راستے ہی میں ٹھہرے، مگر اس نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہ برابر چلتا رہا۔ قادسیہ پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو وہی چھوڑا اور مکر و فریب کے ساتھ اس نے حجازی لباس پہنا اور اونٹ پر سوار ہو گیا اور 20 آدمی اپنے ساتھ لے کر اس راستے سے، جو کہ حجاز سے کوفے آتا تھا، مغرب و عشاء کے درمیان رات کی تاریکی میں یہ کوفہ داخل ہوا۔ اس مکر و فریب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں بہت جوش ہے، سو اس طرح داخل ہونا چاہیے کہ لوگ نہ پہچانیں بلکہ یہ سمجھیں کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں، اور اس طرح امن و عافیت کے ساتھ کوفے میں داخل ہو جائے۔ اہل کوفہ جو کہ ہمتاً چشم انتظار حضرت امام حسین تھے، انہوں نے شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتے دیکھ کر دھوکہ کھایا۔ وہ یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں، چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے آپ کے حق میں نعرے لگائے اور کہا، مرحباً بک یا ابن رسول اللہ،
کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے ہو گئے۔ ابن زیاد دل میں جلتا اور کرتا ہوا چپ چاپ چلتا رہا۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ امام حسین کے کس طرح بے چینی اور شدت سے انتظار کر رہے تھے اور ان کے دل کس قدر ان کی طرف مائل ہیں۔ جب وہ دارالامارت یعنی گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے شور اور کثرت ہجوم کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ سیدنا امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور چھت پر چڑھ کر پکارے کہ اے ابن رسول اللہ، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ خدا کی قسم میں اپنی امانت آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی میں آپ سے لڑوں گا۔ یہ سن کر ابن زیاد قریب ہوا اور کہا، ارے دروازہ کھول، تیرا بھلا نہ ہو۔ اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے اس کی آواز سے اس کو پہچان لیا اور پیچھے ہٹ کر لوگوں سے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ نعمان بن بشیر نے دروازہ کھول دیا۔ ابن زیاد نے قصر امارت میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور لوگ بڑے افسوس اور مایوسی کے ساتھ منتشر ہو چکے تھے۔ رات گزارنے کے بعد ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفے کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور مطیع و فرما بردار کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ میں اس حکم کی سختی سے پابندی کروں گا۔ جو شخص مطیع و فرما بردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے میری تلوار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو۔ ابن زیاد کے آنے اور ڈرانے دھمکانے سے اہل کوفہ گھبرا گئے اور خوفزدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا۔ رات کے وقت وہاں سے نکل کر اکابر کوفہ میں سے ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے اور آپ کے چاہنے والے بھی وہاں خفیہ طور پر ملاقات کے لیے آتے جاتے تھے اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ ادھر ابن زیاد برابر اس تجسس میں تھا کہ پتہ چلے کہ کس نے ان کو پناہ دے رکھی ہے اور ہانی پر اس کو شبہ تک بھی نہ تھا۔ آخر اس نے اپنے ایک غلام کو اس کام پر مامور کیا اور اس کو 3000 درہم دے کر سراغ لگانے کے طریقے سمجھائے۔ اس قسم کے راز معلوم کرنے کے لیے بہترین مقامات مساجد ہوتی ہیں، کیونکہ مسجدوں میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ چنانچہ غلام بھی سیدھا جامعہ مسجد پہنچا اور بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا کہ ایک صاحب مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسلم بن اوسجہ الاسدی تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ غلام آپ کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں ایک شامی غلام ہوں اور محب اہل بیت میں سے ہوں۔ میرے پاس یہ 3000 درہم ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ خاندان رسالت کے ایک صاحبزادے یہاں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں سے فرزند رسول سیدنا امام حسین کی بیعت لیتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں یہ رقم بطور نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں تشریف فرما ہیں۔ غرض مسلم بن اوسجہ پر اس کی پرفریب گفتگو اثر کر گئی اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ واقعی محب اہل بیت میں سے ہے۔ دوسرے دن وہ اس کو حضرت مسلم کے پاس لے گئے اور اس کی عقیدت مندی کی خود تصدیق کی۔ اس نے 3000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے اور بیعت کے بعد بڑی عقیدت سے روزانہ آپ کی خدمت میں صبح و شام حاضر ہوتا۔ وہ رات کو سب سے آخر میں جاتا اور جو کچھ دیکھتا سنتا اس کی پوری خبر ابن زیاد تک پہنچاتا۔ آپ نے وہ 3000 درہم ابو سمائمہ سائدی کو دیے کہ وہ ان سے ہتھیار خریدیں۔